السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ پچھلے سبق میں نے آپ کو تنوین کے بارے میں بتایا تھا، ٹھیک ہے، کہ تنوین کس کو کہتے ہیں، آپ نے اس کو کس طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آج کے سبق میں جو ہم سیکھیں گے وہ ہے تنوین کی آوازوں میں آپ نے کس طریقے سے فرق کرنا ہے، اور حروف حلقی مطلب جہاں بھی آئے گا آپ نے وہاں اخفا کس طریقے سے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ کچھ مثالیں میں آپ کو دوں گی جس کو آپ نے سمجھنا ہے، اس کے بعد آپ نے خیال کرنا ہے کہ آپ نے جہاں بھی پر حروف حلقی کے حرف آئیں گے آپ نے وہاں اخفا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ چلیں سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کا میں فی الحال اسی لیے نہیں پڑھا رہی، اب پہلے آپ اس کو سیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ جو اگلا سبق ہوگا وہ اسی کے بارے میں ہوگا۔ چلیں سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب صرف میں آپ کو آوازیں نکال کر بتاؤں گی، ٹھیک ہے، اور جو ملتی جلتی آوازیں ہوں گی ان میں آپ کو فرق کرنا بتاؤں گی، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے۔ من، مین، من، ٹھیک ہے، بن، بین، بن، اس کو کہتے ہیں اخفا، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر کوئی پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو آپ نے پچھلی والی ویڈیو لازمی دیکھنی ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ اخفا کہتے کس کو ہیں، مطلب تنوین کس کو کہتے ہیں، آپ نے کس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ون، وین، ون، فن، فین، فن۔ اب دیکھیے فن، اب میں پتہ یہاں پہ کیا کروں گی، جو ملتی جلتی آوازیں ہیں نا اس کا آپ کو میں لفظ بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب یہاں پہ اپنے اس حرف کو غور سے سننا ہے کہ اس کو آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ فن، سین، سن۔ اگر آپ غور سے سنیں تو میں نے سا کو نرمی کے ساتھ پڑھا ہے، جیسے کہ میں نے حروف مدہ میں آپ کو سکھایا تھا کہ آپ نے کس حرف کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو سبق نمبر 1 لازمی دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اس حرف کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں سا کے ساتھ ملتی جلتی جو آوازیں ہیں ان کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اب سا کے ساتھ کون کون سی آواز ملتی ہے، ایک سین کی اور ایک صاد کی۔ اب فرق کیا ہے وہ آپ خود سنیں۔ سن، سین، سن۔ اب دیکھا جب میں نے سن پڑھا تھا، سن میں سن کی آواز نہیں تھی، لیکن فرق بالکل تھوڑا سا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں جیسے کہ اکثر ویڈیو میں بتاتی ہوں سا، سین، صاد، اسی طرح یہ حرف الگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کی آوازیں بھی الگ ہیں، ان کا ترجمہ بھی الگ ہے جن کا آپ نے خیال کرنا ہے، حالانکہ فرق بالکل تھوڑا تھوڑا سا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا فرق ہے کہ سین کی آواز سیٹی والی ہے، مطلب کہ س جب آپ نے کرنا ہے تو وہ سختی سے پڑھا جائے گا، سا کو آپ نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جائیں صاد، صاد کو آپ موٹا پڑھیں گے، کس طریقے سے پڑھیں گے، سقون، سین، سون، یہ ان آوازوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں آپ ذال، ظا اور زا کی طرف، ٹھیک ہے۔ ذن، اب غور سے سنیں، ذن، ذین، ذن۔ ذال کو آپ نے نرمی کے ساتھ پڑھا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے ظا کو آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، ظا کو آپ موٹا پڑھیں گے کس طریقے سے، ظن، ظین، ظن، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے زا ہے، زن، زین، زن۔ اب ہم نے کیا فرق کیا، زا کو ہم نے سختی کے ساتھ پڑھا، ظا کو ہم نے موٹا کیا، ذال کو ہم نے نرمی کے ساتھ پڑھا، ٹھیک ہے۔ اب اور کون سی ملتی جلتی آوازیں ہیں، وہ ہے سین کی، وہ ہے تا کی اور طا کی، کیا ہے، تن، تین، تن، ٹھیک ہے، طن، طین، طن، یہ ان کی آوازوں میں فرق ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد ہے کاف اور قوف۔
کون کون سا؟ یہ والے کاف کو ہم باریک پڑھیں گے، اس والے قوف کو ہم موٹا پڑھیں گے. کن، 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 قن، قن، قن. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے حمزہ اور عین کی آواز میں فرق. کس طریقے سے؟ عن، عین، عن. جبکہ حمزہ کو ہم سینے میں سے نکالیں گے، عین کو حلق میں سے. ان، ان، ان. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ نے لفظوں کی آوازوں میں فرق کرنا ہے. ٹھیک ہے. امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے. آپ لوگوں نے دعا میں لازمی یاد رکھنا ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.